کہ نوح کشتی بناؤ، طوفان آنے والا ہے، کشتی بناؤ، سیلاب آئے گا، بھیانک طوفان سیلاب آئے گا، کشتی بناؤ۔ جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا، ان کی امت نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس کے بعد سیلاب آیا، اور سیلاب جب آیا تو کشتی میں جناب نوح اور ان کے چاہنے والے بیٹھے، اور وہی لوگ نجات پائے، حتیٰ جناب نوح کا بیٹا نہ بیٹھا اور وہ غرق ہو گیا۔ پورا مفصل واقعہ بیان کیا پروردگار عالم نے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ جناب نوح علیہ السلام کی یاد میں ایک کشتی بنائی جائے اور دریا کے اس پار کشتی بنائی جائے، اور اس کے بعد بیاد جناب نوح اس پر بیٹھ کر اس پار سے اس پار جایا جائے، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اگر نوح کے زمانے میں ہم ہوتے تو جناب نوح کی طرف ہوتے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم اب واقعہ بیان کرتا ہے جناب موسیٰ کا، مفصل واقعہ بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے کیسا ماحول تھا، کیسا پراشور ماحول تھا، بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی مادر گرامی نے صندوق میں رکھا، صندوق میں رکھنے کے بعد دریا نیل کے حوالے کیا، یہ بہتا ہوا پانی فرعون کے قصر کے پاس وہ صندوق رکا، اور جب صندوق نکالا گیا تو اس میں ایک بچہ دکھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا میں اس بچے کو پالوں گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، جب بڑے ہوئے تو اب یہ ہے کہ فرعون ان کے مخالف ہو گیا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا، جو عصا پھینکا تو وہ اشدہا بن گیا، سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ اس کے بعد وہ دریائے نیل کا واقعہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پیچھے پیچھے فرعون ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے آگے ہے، دریائے نیل پڑی اور جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنا عصا مارو۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا اور راستہ بنا، اور جناب موسیٰ دریائے نیل سے پار ہو گئے، اور جب فرعون کا لشکر آیا وہ سب غرق ہو گئے اور ڈوب گئے۔ یہ مفصل واقعہ پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کیا، لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ان کے زمانے کی یاد یا ان کی یاد میں پوری زندگی میں ایک دن ایسا معین کرو کہ ایک عصا لو، بیاد جناب موسیٰ، اس عصا کو دریا کے پانی پر مارو، تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ اگر تم بھی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے سائڈ میں ہوتے۔ بہت بچوں کا لے جانا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن میں عزرائیل کا تذکرہ ہے، اس قربانی کا یاد کا تذکرہ ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا کہ وہ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ شفا پایا جاتا تھا۔ اگر کوئی اندھا ہوتا تھا، نابینا ہوتا تھا، اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ بینا ہو جایا کرتا تھا، وہ دیکھنے لگتا تھا۔ اگر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ پورا مفصل واقعہ، ان کے احکامات، ان کے ارشادات قرآن میں پروردگار عالم نے بیان کیے، لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی ایسا نہیں ہوا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں اس اندھے کو سڑک کے اس کنارے سے اس کنارے پر لے جاؤ، تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ اگر ہوتے تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سائڈ ہوتے، ان کی طرف ہوتے۔ لیکن ان تمام نبیوں کے واقعات کے درمیان پروردگار ایک نبی ایسے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، جن کے زمانے کی یاد آج تک منائی جاتی ہے، اور ایسا حکم ہے، یہ یاد واجب اور سنت قرار دی گئی ہے، اور ایسا حکم ہے کہ اگر حیثیت ہے، استطاعت ہے، تو یہ یاد وہاں جا کر مناؤ جہاں یہ قربانی واقع ہوئی تھی، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اپنے گھر میں 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کر کے یہ یاد منا، اور اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ قربانی نہیں کر سکتے تو نماز پڑھ کر اس قربانی کی یاد مناؤ۔ لہذا 10ویں ذی الحجہ کو پورے دنیا کے مسلمان جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت کے اعتبار سے وہ اس قربانی کی یاد مناتا ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یاد مناتا ہے۔ جس کی حیثیت ہوتی ہے وہ جا کر وہاں قربانی کی یاد مناتا ہے، جس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں قربانی کر کے اس کی یاد مناتا ہے، جس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہوتی وہ نماز پڑھ کر قربانی کی یاد مناتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ قربانی ہے کیا؟ ایک ناتمام قربانی، جہاں پر چھری آ کر پلٹ گئی، یعنی کہنے کا مطلب ہے ایک نبی زادے کی گردن پر چھری آ کر پلٹ جائے تو
یہ یاد واجب ہو جاتی ہے، سنت ہو جاتی ہے. یہ یاد نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے. اور توجہ، ایک نبی زادے کی گردن پر چھری آ کر پلٹ جائے یہ یاد واجب ہو جاتی ہے اور سنت ہو جاتی ہے. اور ایک نبی زادہ اپنا پورا گھرانہ دین اسلام کے لیے لٹا دے، اپنی اولاد کو قربان کر دے، وہ یاد کس طریقے سے بدعت ہو سکتی ہے، کس طریقے سے حرام ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ناجائز ہو سکتی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. ایک صلوات پر سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں. ایک نبی زادے کی گردن پر چھری آئی، گردن کٹی نہیں، نبی زادہ بچ گیا اور وہ یاد واجب ہو گئی اور سنت بھی ہے. اور ایک نبی زادے نے پورا کرنا اپنے آپ کیا کیا، اپنی یاد و اولاد سب شہید ہو گئے دین اسلام پر. تو یہ یاد، یہ قربانی کی یاد کس طریقے سے حرام و بدعت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے جب ماہ محرم آتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ جس کی جیسی حیثیت ہے وہ اس حیثیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد منائے. اگر حیثیت ہے تو وہاں جا کر یاد مناؤ، اگر حیثیت اتنی نہیں ہے تو اپنے گھر میں یاد مناؤ. اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کر سکو تو آس پڑوس میں وہاں باڑے ہیں، مسجدیں ہیں یا گھر ہیں جہاں پر مجلس ہو رہی ہے، امام کی یاد منائی جا رہی ہے، وہاں شرکت کر کے اس کی یاد مناؤ. اور اگر کوئی ایسا زمانہ ہے کہ پابندیاں عائد ہیں تو پھر اپنے گھر میں زیارت پڑھ کے یاد مناؤ. اگر اتنی پابندی لگائی گئی ہے کہ گھروں گھروں پر پہرا ہے تو پھر دلوں پر کسی کا پہرا نہیں ہوتا. اس یاد کو اپنے دل میں بساؤ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد مناؤ. اب عزیزان محترم، جیسے ہی ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں عزاداری اور قربانی کی یاد منانا کتنا اہم ہے، ویسے ہی کہنے لگتے ہیں کہ اگر اتنا ہی اہم ہے تو پھر پروردگار عالم میں اس کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں؟ اگر اتنے ہی اہمیت کی حامل یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور قربانی تھی اور ان کی یاد منانا تھی اور ان کا عزاداری کرنا اتنا ہی اہم تھا تو پروردگار عالم کو قرآن میں بیان کرنا چاہیے تھا. بیان کیوں نہیں کیا؟ عجیب حال ہے مسلمان. جب ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں قرآن میں تو ہم کہتے ہیں میری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں ہے، میرے چشمے کا بھی ذکر قرآن میں ہے، میرے ہر بال کا ذکر قرآن میں ہے. جب ان سے پوچھو کس طریقے سے تیری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے، کس طریقے سے تمہارے چشمے کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا وہ آیت نہیں پڑھی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے اور یہ میری داڑھی اس دنیا کے خشک و تر کا ایک حصہ ہے، خشک و تر کا ایک حصہ ہے. لہذا قرآن میں میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے. جب ماننے پر آ جائے تو کہتے ہیں میری داڑھی کا تذکرہ ہے، اور جب نہ ماننے پر آ جائے تو کہتے ہیں یہ قرآن میں دکھاؤ، وہ عزاداری قرآن میں دکھاؤ، وہ قربانی قرآن میں دکھاؤ. اب توجہ کیجیے گا، حج کا جو واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ ہے وہ ایک خوشی کا واقعہ ہے، اور کربلا کا جو واقعہ ہے وہ غم کا واقعہ ہے. حج کے واقعے میں قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہوا ہے؟ ایک نبی زادے کی جان بچی ہے. جہاں جان بچتی ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا خوشی کا موقع. اور کربلا کا جو واقعہ ہے، محرم کا جو واقعہ ہے، یہاں نبی زادے کی جان گئی، لہٰذا غم کا واقعہ ہے. دونوں کی نوعیت میں فرق ہے. خوشی کے موقع پر بلاوا آتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم انویٹیشن دیتے ہیں، بلاوا جاتا ہے. اور غم کے موقع پر اطلاع دی جاتی ہے. لہٰذا بلاوے اور اطلاع میں بہت فرق ہے کہ نہیں؟ جب تک بلاوا نہیں آتا آپ کسی کے گھر نہیں جاتے، اور غم کی خبر سنتے ہیں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. آپ نے مسجد سے، امامباڑوں سے یہ اعلان سنا ہوگا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے
فلاں ٹائم فلاں بجے اتنے بجے ان کی تدفین ہوگی، اتنا ہی تو اعلان ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ فلاں شخص کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے، آپ لوگ آئیے گا؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ خوشی میں ہمیشہ بلاوا دیا جاتا ہے، انویٹیشن دیا جاتا ہے، جب تک بلاوا نہیں آتا آپ نہیں جاتے، لیکن غم میں ہمیشہ اطلاع دی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ خوشی کا واقعہ ہے، اس لیے پروردگار عالم نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو بلایا ہے۔ اور یہ محرم کا واقعہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ غم کا واقعہ ہے، لہذا اطلاع دے دی جاتی ہے، جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے وہ اس طریقے سے آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب محرم کے ایام آتے ہیں تو عزاداران امام حسین علیہ السلام غم کی خبر سنتے ہی امام باڑوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی کو ان کا پرسہ دینے چلے آتے ہیں۔ سلوات لہذا اب عزیزان محترم اتنا اہم واقعہ ہے، اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ واقعات کو بیان کرو، لعلہم یتفکرون، شاید لوگ سوچنے لگے، سمجھنے لگے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے واقعات کو بیان کرو۔ اور مجھے بتائیے واقعہ کربلا سے بہتر واقعہ کون سا ہو سکتا ہے، جہاں ہمیں ہر طرح کا درس ملتا ہوا نظر آتا ہے، جامع ساری کا درس اور بھائی بھائی میں محبت کا درس، دوست ہے اگر کوئی تو اس کی دوستی کی مثال ایسی نہیں ملتی ہے، اور اپنے مولا پر، اپنے رہبر پر، اپنے لیڈر پر کس طریقے سے جان قربان کر دی جائے، ہر طریقے کا درس ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے۔ اور ایسا واقعہ ہے یہ کہ ابھی واقع نہیں ہوا تھا، ابھی رونما نہیں ہوا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے مجلس میں بیان کیا تھا کہ بہار الانوار میں پورا ایک چیپٹر ہے اس حوالے سے کہ یہ واقعہ ابھی واقع نہیں ہوا تھا، رونما نہیں ہوا تھا، پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت اس کو بیان کیا اور گریہ کیا، اور پروردگار عالم نے جبریل امین کے ذریعے سے سارے نبیوں پر جب ادھر سے گزر ہوا سرزمین کربلا سے، تو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے اس واقعے کو بیان کیا، اور جب نبیوں نے سنا اس واقعے پر گریہ کیا۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ واقعہ کربلا واقع نہیں ہوا، رونما نہیں ہوا اور بیان ہو جائے۔ عجیب بات ہے، پیغمبر اسلام کی ہر پیشن گوئی پر فوراً ایمان لاتے ہیں۔ ذرا سوچئے ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، پر پیغمبر اسلام نے کہا وہ قیامت جو ابھی واقع نہیں ہوئی تھی، اس قیامت کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کہا کہ واقع ہوگی، ہم نے مان لیا۔ وہ حساب و کتاب کا دن جو ابھی واقع نہیں ہوا ہے، ہم نے مان لیا۔ وہ جنت و جہنم جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن پیغمبر اسلام نے کہا مان لیا۔ لیکن جیسے ہی اہل بیت کی بات آتی ہے تو چیڑی گولیاں ادھر سے ادھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بس اگر کوئی ایسا کہتا ہوا ملے تو سمجھ لیجیے وہ مسلمان نہیں ہے، یا خود سے اہل بیت رکھتا ہے اپنے دل میں۔ صلوات محمد اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی واقعہ بیان ہوا ہے، ام سلمہ سے روایت ہوئی ہے کہ جناب ام سلمہ سے پیغمبر نے واقعہ کربلا سے متعلق پوری پیشن گوئی کر دی تھی۔ تو جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر مان بھی لیا جائے، ہم مان لیتے ہیں کہ پیغمبر نے بیان کیا تھا یہ واقعہ، تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ اچھا تب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ قتل کیے جائیں گے۔ بالکل معلوم، پیغمبر نے خبر دی تھی اور معلوم تھا۔ اب دیکھیے دوسرا اعتراض کرتے ہیں اس مسئلہ پر فوراً، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ایسا واقعہ رونما ہوگا، ان کا نواسا کربلا میں شہید کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا۔ تو جو معلوم تھا کہ قتل ہوں گے تو گئے تھے،
ہے کہ نہیں ایک مرتبہ آپ کوئی آپ سے سوال کرے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. جب معلوم تھا قتل کیے جائیں گے تو گئے کیوں؟ جب مجھے معلوم ہے کہ آگے خطرہ ہے، میں جاؤں گا میری جان چلی جائے گی تو میں جاؤں کیوں؟ جب معلوم تھا کہ قتل کیے جائیں گے تو گئے کیوں؟ جب ایسے کوئی سوال کرے تو یہ سمجھیے کہ اس کو پیغمبر اسلام کی پیشن گوئی پر یقین و اعتماد نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو پھر اس کے مسلمان ہونے پر سوال ہے. پھر اس کو بتائیے اسی قرآن سے آپ مثال دیجیے، اسی قرآن میں کہیے آپ پڑھو ابراہیم کا واقعہ، اسماعیل کا واقعہ. اور اللہ کہتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا فقصص القصص لعلهم يتفکرون، واقعات کو بیان کرو شاید لوگ سوچنے لگے، سمجھنے لگے، غور و فکر کرنے لگے. پڑھو جناب ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اے بیٹا تمہاری کیا رائے؟ اب بیٹا نبی زادہ ہے، اس نے کہا کہ اے بابا جان افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا. اب ان سوال کرنے والوں سے یہ پوچھئے جو یہ کہتے ہیں کہ جب پتا تھا تو گئے کیوں، جب انہیں معلوم تھا کہ قتل ہوں گے تو گئے کیوں. اب ان سے کہیے کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا بیٹا ذبح ہوگا؟ اور کیا بیٹے کو معلوم نہیں تھا بابا ذبح کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں؟ باقاعدہ رسی اٹھائی اور چھری اٹھائی، حتیٰ ماں کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا، پورے گھر والوں کو پتا تھا کہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے. وہ الگ سی بات ہے جب ذبح کرنے گئے تو دمبا آ گیا، لیکن اس سے پہلے سب کو یہ پتا تھا کہ ذبح ہوگا. باپ کو پتا تھا بیٹا ذبح ہوگا، بیٹے کو پتا تھا باپ مجھے ذبح کریں گے، ماں کو پتا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو ان سوال کرنے والوں سے سب سے پہلے یہ سوال کیجئے، پہلے وہاں کا مسئلہ حل کرو کہ جب ابراہیم و اسماعیل کو پتا تھا کہ بیٹا ذبح ہوگا تو پھر گئے کیوں؟ اگر وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہاں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. سوال پر کہتے ہیں عزاداری کو اٹھائیے. کہاں سے ثابت کیجیے عزاداری کو؟ عزاداری کو ثابت کیجیے قرآن سے. یہ دیکھیے قرآن میں باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد باقاعدہ طور پر موجود ہے، اور اس زمانے کی یاد آج تک منائی جاتی ہے اور واجب و سنت قرار دی گئی ہے. وہ قربانی جو ناتمام تھی اور فخر ابراہیم جنہوں نے اپنا پورا گھر، اپنا پورا گھرانہ اللہ کے اسلام کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے پورا گھرانہ قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا. اصحاب و انصار سب قربان ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے. لیکن قربانی کس طریقے سے بدعت اور ناجائز ہو سکتی ہے؟ عین اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، اور یہ قربانی کی یاد منانا سنت ہے. اسی لیے چاہنے والے جب بھی ایام عزائیہ ہے، محرم کے ایام آتے ہیں تو مولا حسین کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے اور شہزادی کو ان کے بیٹے کا انتقال کا پرسہ دینے کے لیے عزاداران مظلوم کربلا سب جمع ہو جاتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا محرم کی 6 تاریخ پر اور تذکرہ کرنا ہے. اس کا تذکرہ کرنا ہے اللہ کے نبی کی شباہت رکھنے والے جناب علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے. جناب علی اکبر
جو رسول خدا سے مشابہ تھے، اور اہل بیت کے گھرانے میں جب بھی کوئی پیغمبر اسلام کے بعد جب بھی کوئی پیغمبر اسلام کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا، جناب علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ اب یہ ایک موقع آیا ہے کہ یہ شفیع پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام ایمان کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے بابا جان، اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے، جنگ کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ذرا آپ تصور کیجئے وہ باپ اس طریقے سے اپنے جوان بیٹے کو اجازت دے سکتا ہے۔ لہذا باپ نے کہا، امام حسین نے کہا، اے بیٹا، تم کو پھوپھی اماں نے چکیا پیس کر پالا ہے، پیس کر پالا ہے، لہذا اے بیٹا علی اکبر، سب سے پہلے جاؤ اپنی پھوپھی اماں سے اجازت طلب کرو، پہلے جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت طلب کرو۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، پھوپھی اماں سے اجازت طلب کی، اس کے بعد بیویوں سے رخصت ہو کر نکلنا چاہتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے، ایسا لگتا تھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے علی اکبر نکلنا چاہتے ہوں اور بیویاں دامن پکڑ لیتی ہوں۔ شاید یہ بیویاں کہتی ہوں، اے علی اکبر، ارے تم چلے جاؤ گے تو پھر کس طریقے سے ہم رسول خدا کی زیارت کریں گے؟ اب راوی کا بیان ہے، علی اکبر اجازت لے کر خیمے سے جو ہی نکلے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ علی اکبر آئے، بابا کے سامنے آئے، آنے کے بعد کہا، اے بابا جان، پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے۔ مولا حسین رونے لگے، سینے سے لگا لیا بیٹے کو، آسمان کی جانب رخ کیا اور کہا، اے پروردگار عالم، تو گواہ رہنا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ جب میں تیرے نبی کے مشابہ تھا، جب میں اپنے نانا جان کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا۔ اے بیٹا جاؤ، خدا حافظ، لیکن جہاں تک سامنا ہوتا رہے گا مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اب بیٹا رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف چلا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کچھ آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے، کمر تھامے ہوئے چلا رہا ہے۔ سواری سے اترے، باپ کے قریب گئے، اے بابا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، اب اس طریقے سے پیچھے آنے کا کیا سبب ہے؟ اے بیٹا، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم جانتے باپ کی کیا محبت ہوتی ہے، بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے باپ کے دل میں۔ جاؤ، خدا حافظ۔ جناب علی اکبر لڑنے کے لیے آئے میدان کارزار میں، لڑتے لڑتے روایت ملتی ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر واپس آئے، آنے کے بعد مولا کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا، اے بابا جان، اگر چند قطرہ پانی مل جاتا تو میں ان لڑکوں کو بچاتا۔ اب ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور کیجئے، وہ بیٹا جس نے آج تک اپنے بابا سے نہ مانا تھا، جو بھی ضرورت ہوتی تھی اپنی پھوپھی اماں کے پاس چلے جاتے تھے، مل جایا کرتا تھا، وہ بیٹا جس نے اپنے بابا سے کچھ نہ آج تک مانگا، وہ بیٹا آج کچھ طلب کر رہا ہے، مگر باپ اتنا مجبور ہے، 3 دن کا بھوکا کیسا ایک قطرہ آب بھی موجود نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو دے سکے۔ اے بیٹا، لہذا باپ امام حسین نے اپنی زبان بیٹے کے منہ میں رکھ دی، اے بیٹا شاید کچھ تسلی ہو جائے۔ علی اکبر نے فوراً زبان نکال دی، اے بابا، آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے اپنی انگوٹھی اتار کر علی اکبر کو دیے، علی اکبر اس انگوٹھی
मैदान कारजार में आए। लड़ते लड़ते वो वक्त आया, लाइनों ने एक बार भी हमला किया, ने ऐसा वार किया, नए से किया नी सीने में दर आई, लैला का लाल घोड़े की गर्दन में अपने पाँव को डाल दिया। अब रिवायत के जुमले पढ़ते हुए अब हर तरफ से वार होने लगे। घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दिया, बताओ अलैका मिन्नी सलाम, हे बाबा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। गिरते पड़ते हुसैन आगे बढ़े और आवाज देते जा रहे हैं, मेरा तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं देता, जरा आवाज दो, मैं कहूँगा हे मौला। अरे आवाज देने के लिए ना चाहिए, क्यों? इसलिए कि जब इंसान आवाज देता है, बुलंद आवाज से बोलता है, तो सीने पर जोर पड़ता है। अली अकबर के सीने में बर्छी है, अगर वो आवाज लगाएंगे नहीं मालूम क्या होगा। अलगरज मौला करीब सराहने पहुंचे और सर को ज़ानू पर रखा, अली अकबर ये सीने पर हाथ रखे हुए, बाबा नैज़े की अमीर सीने में दराज़ है। अब क्या है, इमाम हुसैन ने हुसैनी को निकालना चाहा, खून का फव्वारा जारी हुआ। अब बूढ़ा बाप है, जवान बेटे का लाशा, ए बनी हाशिम के बच्चों, अली अकबर का लाशा उठाने में मेरी मदद करो। बच्चों के जरिए से, बच्चों की मदद से लाश लेकर खैमे में पहुंचे। कुरान बरपा हुआ, वहाँ तस्वीर वहाँ अली अकबर। आयात-ए-निज़ाम का साया हमारे सर पर काफ़ी हक है।